لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جانیں گے پارہ نمبر 8 کے بارے میں۔ پارہ نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج اس کی مختصر تفسیر اور اہم پوائنٹ کے ساتھ اس کو اللہ کی توفیق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 8 کے اندر اگر ہم مختصر سا جائزہ لیں تو اس کے جو اہم نکات اور اہم پوائنٹس جن کا آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے وہ یہ ہیں کہ پارہ نمبر 8 کے اندر حجت بازی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو دین کی بات نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر ہماری طرف سے فرشتے کیوں نہیں اترے، ان کو لے کے آئے، یا رب کو ہم جہرن دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی حجت بازی کو یہاں پہ ہم آج جانیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کو ماننا نہیں چاہتے تو حجت بازیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس پارہ کے اندر خواہشات کی پیروی کا ذکر کیا جائے گا۔ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، علم کے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، اور خواہشوں کے پیچھے جو اصل خواہش ہونی چاہیے تھی جنت، اس کو ہم بھلا رہے ہیں۔ پھر ہم اس کے اندر ظاہری اور باطنی گناہ کے بارے میں جانیں گے کہ ظاہری اور باطنی گناہ کون سے ہوتے ہیں، وہ کون سا گناہ ہے اور وہ کون سا عمل ہے جس سے کرنے سے انسان کا نفس بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم حق کی روشنی پانے والے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا، اور جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اس کو مردہ سے تشبیہ دی گئی۔ شرح صدر کا ذکر کیا جائے گا اس پارہ میں کہ جس کو ہدایت کی توفیق مل گئی اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس پارہ کے اندر حرام کردہ اعمال جیسے والدین سے بدسلوکی، نافرمانی، قتل اولاد، یتیم کا ناحق مال کھانا اور اس قسم کے حرام کردہ اعمال کا تذکرہ بھی ملے گا۔ اس پارہ کے اندر نیکی اور برائی کے بدلے کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، اور ایک بڑی خوبصورت آیت اس پارہ کے اندر جو آئے گی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کیا یہ ایک زبانی دعویٰ ہے یا ہم اس دعوے پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ پھر شیطان کا انکار کیسے ہوا؟ اس نے تکبر کیا۔ شیطانی وسوسوں کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا، فواحش کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کا ذکر کیا جائے گا۔ جو لوگ فیصلے کے منتظر ہوں گے، جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہو جائیں گے۔ پھر دعا کے آداب سکھائے گئے، اور نوح اور ہود اور صالح، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کا تذکرہ بھی پارہ نمبر 8 کے اندر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی سکھانے والا بنائے اور سیکھنے والا بنائے، اللہ اس کو ہماری زندگیوں کے ساتھ منور کر دے اس عمل کو، اور اللہ رب العزت اس عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور اس قرآن کے ساتھ زندہ رکھے، اور اس قرآن کے ساتھ ہی اٹھائے، تاکہ قیامت کے روز اور قبر میں بھی یہ قرآن ہمارے لیے باعث حجت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم اللہ الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولیکن اکثرہم یجہلون۔ اور اگر واقعی ہم ان کی طرف رشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے تو بھی وہ ایسا نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر وہ آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ مجھے رہنے دیں، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ یا جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تھوڑا وقت ہے، ابھی کون سے میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ابھی تو میں نے بہت لمبا جینا ہے، ابھی تو مجھے انجوائے کرنا ہے، اپنی زندگی کی سانسوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اور ہم یہ کہہ کر بات کو جھٹک دیتے ہیں کہ ہماری ابھی عمر ہی کیا ہے۔ یہی مکہ کے کافر کہا کرتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اب کی بار اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے اور ہم جو نشانی مانگ رہے ہیں اگر وہ آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے رسول کو بھی مان جائیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے اور صحابہ قرآن کو بھی مانیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت کے ساتھ تکذیب کی، انکار کیا کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس رشتے بھی بھیج دیں اور قبروں سے مردے اٹھا کر ان سے بات بھی کرنے لگیں، ان کے سامنے دنیا کے تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کو بطور نشانی جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے۔ ایمان کی دولت کیسے مل جاتی ہے؟ خالی دعوے کرنے سے، خالی باتیں بنانے سے نہیں۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ ان یشاء اللہ، اللہ جب چاہتا ہے تو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ جو خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں ایمان ملا کرتا اور زمانی باتوں سے ایمان نہیں ملا کرتا، ایمان قرب مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اور اللہ کا قرب قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس کے اندر کفار نے جو قسمیں کھا کھا کر وعدے اور دعوے کیے، اللہ رب العزت اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ آج ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں نا اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم بھی قسم کھا لیتے ہیں۔ جب ہم پر آزمائش آتی ہے ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب میں تندرست ہو گئی تو میں لمبی لمبی عبادات کروں گی، قیام کروں گی۔ اب میرے اوپر یہ آزمائش اور مصیبت ٹل گئی تو میں اللہ کی فرما بردار بن جاؤں گی۔ لیکن جو ہی وہ مصیبت اور پریشانی ختم ہوئی اور ہمارا رویہ بدلا اور وہ جو بڑے بڑے دعوے جو زبانی ہم نے کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دل کی حالت اس قرآن میں واضح کر دی گئی ہو۔ جو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا اس کا جب تذکرہ ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنا آئینہ، اپنے دل کو ہم اس قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بھی یہی کیفیت نہیں ہے جو مکہ کے کافروں کی تھی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، وہ جاہل ہیں۔ اور جہل کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ علم سے، حلم سے۔ ان کے اندر نہ علم ہے نہ حلم ہے، اکڑ پن ہے اور اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم والوں میں اور حلم والوں میں اٹھائے، اور جاہلوں سے تو پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ آیت نمبر 112 کے اندر آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطان کو دشمن بنا دیا۔ ان کا باز کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اگر تیرا رب چاہتا
तुम ऐसा ना करते, बस छोड़ उन्हें और जो वो झूठ करते हैं। इस आयत में क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने अपने नबी से मुखातिब होकर ये फरमाया है कि ए मोहम्मद, हमने जिस तरह आपके दुश्मन पैदा किए हैं जो आपकी मुखालफत के दर पे हैं, इसी तरह हमने आपसे पहले अंबिया के भी दुश्मन पैदा किए थे जो इंसानों और जिन्नों में से शरीर तरीन होते हैं। कुछ शैतान वो होते हैं जो इंसानों में से होते हैं और कुछ शैतान जिन्नों में से होते हैं। ये क्या करते हैं? लोगों को धोखा देते हैं, नाहक को हक बनाकर पेश करते हैं। इसलिए आप परेशान ना हो। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये शैतान, जिन और इंस आपकी और गुज़िश्ता अंबिया की मुखालफत ना करते। आप इन्हें छोड़ दीजिए ताकि मजीद अफ्तरा परताजी करते रहें। इन्हें अनकरीब अपने अंजाम में बद मालूम हो जाएंगे। जिन्नों इंस क्या दुश्मनी हमसे करते हैं? इंसानों के बारे में तो हम ये कहते हैं कि इंसान तो हमारे दुश्मन है, तो क्या जिन भी हमारे दुश्मन है? बिल्कुल। इस आयत से ये पता चलता है कि जिन और इंस दोनों ही शैतान के लिए दुश्मन बना दिए गए हैं। और यहाँ पर पैगंबरों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की गई। ये जिन और इंस करते क्या हैं? ये हमारे दिल के अंदर कैसी वही डालते हैं? ये कैसे हमें परेशान करते हैं? इंसानों की बात तो समझ आई, जिन्नों की बात कैसे समझ आएगी? एक लफ्ज अमूमन हम बोलते हैं वही का मानी होता है खुफिया बात, यानी वो इंसान और जिन जो शैतान है, जो सीधे साधे लोगों को धोखा देने के लिए चोरी छुपे एक दूसरे को तरह तरह के मज़य्यन और मलम्मा किए हुए हीले और मकर सिखा देते हैं। वो कैसे सिखाता है? इंसान तो इंसान का दुश्मन शुरू से था, लेकिन जब से शैतान पैदा हुआ तो शैतान के चीले चांटे भी इंसान के दुश्मन बन गए। इसकी दलील हमें इस हदीस से मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है। कहाँ पर इब्लीस का तख्त है? पानी पर। फिर अपनी फौजें इधर उधर भेज देता है और इनमें से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ इसके लिए वो होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करता है। यानी शैतान ने भी अपनी फौजें बना रखी हैं, अपने चेले चांटे जिनसे वह खूब काम लेता है। और इसकी इतनी स्ट्रोंग इम्यूनिटी है, इतना स्ट्रोंग रिलेशन इसका होता है कि ये जो काम अपने मतहतों को दे देता है शैतानों को, वो जूं के तू करके लाते हैं। और क्या करते हैं? इंसानों के दिल में वही करते हैं, यानी खुफिया बातें इंसान के अंदर शर की इंसान के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि वो अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर अपने फौजी इधर उधर भेजता है, और जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ उसके नजदीक वो होता है जो सबसे बड़ा फितना माशरे में दुनिया में फैला कर आता है। जब सारा अपना अपना काम करके वापस आते हैं तो इब्लीस उनसे कहता है कि आज आपने क्या क्या काम किया। हर कोई अपना अपना काम बताता है कि आज मैंने फलां के दिल में ये शर डाला, फलां के दिल में ये वसवसा डाला, फलां के दिल में फलां बुराई का ख्याल डाल दिया। लेकिन एक शैतान शरीर खड़ा होकर ये कहता है, मैंने आज फलां आदमी को क्या किया? दो मियां और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। आज मैंने उनके दरमियान झगड़ा करवा दिया। आज मैंने उनके दरमियान एक वसवसा, एक ख्याल डाला कि शौहर बीवी और बीवी शौहर से लड़ने लगे, और इतना लड़े कि बसाकात उनके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया, यानी उन्होंने अपने आप को जुदा कर लिया, एक दूसरे से अलग कर लिया। तो इब्लीस क्या करता है? उसे अपने करीब कर लेता है और एक रिवायत के मुताबिक उसे अपने गले लगा लेता है। फिर उससे मुखातिब होकर कहता है, थपकी देता है, प्यार करता है, कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज वो काम किया जो कोई ना कर सका। यह है शैतान के वसवसे, यह है शैतान की वही। एक होते फरिश्ते, फरिश्ते भी इंसान के अंदर इल्कार डालते हैं, छुपके से नेकी की इशारे कर देते हैं, जिससे इंसान के अंदर नेकियां का जज्बा पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह शैतान भी इंसान के अंदर वसवसे डालता है, लेकिन जब इंसान के अंदर ईमान की ताकत होती है, इस्लाम की कुव्वत होती है,
تو پھر شیطان غالب نہیں آتا، پھر فرشتوں کا القاء انسان کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو پھر شیطان کے وسوسے ہم پر غالب آنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں اور انہیں ان کے جھوٹ گھڑنے دیں اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر لیں۔ ایک جگہ پر سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہہ دے، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو تم جانتے نہیں ہو۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر کس قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ ہمارے اندر جو القاء ہوتا ہے وہی ہوتی ہے چھپکے سے، وہی کہتے ہیں چھپکے سے کسی بات کا اشارہ کر دینا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں قرآن سیکھوں، بس ایک لمحہ ایسا تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک رہنما، راہبر، فرشتے کے ذریعے ہمارے اندر وہی کیا اشارہ ڈال دیتا ہے اور ہم نیکی کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا دل گندا ہو چکا ہو، اس پر گرد آ چکی ہو، آلودہ ہو چکا ہو، تو پھر ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور شیطان پھر ہمارے دل کے اندر وسوسے اور وحیوں کے جو اشارے کرتا ہے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آیت جس میں کہا گیا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ انسان کے اندر وسوسے خیال ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ اور مامون رکھے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے وسوسے ڈالنے کی دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان اللہ ربی انی ان یحضرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت اور مامون رکھے شیطان کے شرور سے۔ آیت نمبر 113 کے اندر 113 کے اندر آتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ نہ کرنے والے ہوں۔ کیا مطلب ہے، شیطان انسانوں اور جنوں سے اس لیے بھی ملمہ سازی سے کام لیتے ہیں کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں اپنا امام اور پیشوا بنا لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہے کریں۔ آیت نمبر 114 میں آتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا تو نے اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کر لیا، حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، بے شک تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں کیسے گمشدہ راہ بن جاؤں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا کیسے مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا۔ کیا کہتے تھے، اے محمد ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی حکم اور فیصلہ کرنے والا بنا لے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ انہیں جواب دے دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی طاغوت کو اپنا حکم کیسے دے سکتا ہوں، طاغوت کو اپنا حکم کیسے مان سکتا ہوں، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھی قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ تو اے نبی کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے منظر من اللہ ہونے میں شبہ نہ کریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات سچ و انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہے تو تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں
नबी सबको मुतनब्बे किया जा रहा है कि कसरत आपके नजदीक हक की दलील नहीं हो सकती। अगर आप ये समझें कि आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और आप अपने आप को हक पर कहते हुए उन फॉलोअर्स की वजह से ये कहे कि मेरी तो बहुत बड़ी जमात है, मैं तो बड़े, जैसे कहते ना कि पहुंचा हुआ हूँ, मेरी तो लोग बात बहुत सुनते हैं, तो ये कोई एक दलील नहीं है हक पर होने की। ये कोई हक पर होने की दलील नहीं है, क्योंकि जो मुसलमा कज़ाब था, जिसने झूठा नबी होने का दावा किया था, उसके भी फॉलोअर्स थे। आज जो झूठी शरीयतें निकल चुकी हैं, झूठे फितने निकल चुके हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं। आज आप एक यूट्यूब चैनल बना लें और आप देखिए जरा, आप अपनी किचन का काम ही यूट्यूब पे चला देते हो तो कितने फॉलोअर्स आपके मिल जाते हैं। तो अक्सरियत का होना इस चीज की दलील नहीं कि आप अल्लाह के बहुत पसंदीदा हैं, या आपके नजदीक हक की दलील ये है कि कसरत होगी तो हम हक पर होंगे। कसरत की बुनियाद आपको अहले जमीन की तबाह नहीं करनी है कसरत की बुनियाद पर, वरना आप राय हक से हट जाएंगे। ये कुफार जो कसीर तादाद में है, इस जामे बातिल में मुब्तला है कि इनके आबा अजदाद हक पर थे, इसलिए इनकी तकलीद करते हैं। इनके पास इसके अलावा कोई दलील नहीं। हा? आज हम भी क्या कहते हैं, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, हमारी माँ तो ऐसे ही कहती थी, हमारे बाप दादा का तो यही रिवाज था। तो वो पहले रिवाज जो हमारे बाप दादा कर चुके थे, जो दुनियावी लिहाज से, उनको हम क्यों नहीं अपनाते हैं? पहले हमारे बाप दादा, हमारे घरों में ये रिवाज हुआ करता था कि औरतें लंबी से ओढ़नी लेके घर से निकलती थी और घूंघट निकाला करती थी। आज हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे घरों में ये रिवाज था, हमारे बाप दादा यही किया करते थे कि लंबी लंबी ओढ़नियां लेते थे। इस पे तो हम कहते हैं कि हमारे बाप दादा तो, इनको तो पता ही नहीं है, ये बैकवर्ड है, इनको समझ नहीं है। आजकल का जो दौर चल रहा है वो बड़ा एडवांस दौर है, उसमें तो हम अपने वालिदैन को और अपने अब्बा अजदाद को पीछे कर दे, लेकिन जब दीन की बात हो और जिसमें हमने अपने बाप दादा की दीन की पैरवी करनी हो, उसमें हम ये कह देते हैं कि मेरे बाप दादा तो ऐसा कहा करते थे। मक्का के लोग भी यही कहते थे कि उनके पास बात एक ही थी। असल में दलील हमारे बाप दादा नहीं है, असल में दलील है कुरान और सुन्नत, कि मेरा नबी क्या कहता है और उस कुरान के अंदर जो दलाइल मिलते हैं उसमें किस किस्म का तस्करा किया गया। इसलिए आगे कहा गया, इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन यज़िल्लु अन सबीली, बेशक तेरा रब ही खूब जानने वाला है जो उसके रास्ते से भटकता है, और वही हिदायत पाने वालों को खूब जानने वाला है। आयत नंबर 117, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, जब इसके गिर्द रोशनी हुई तो इसमें कीड़े और ये जानवर जो आग में ही गिरने लगे, और वो शख्स उनको रोकने लगा लेकिन वो ना रुके और इसमें गिरने लगे। ये मिसाल है मेरी और तुम्हारी। मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़कर जहन्नुम से रोकने वाला हूँ और कहता हूँ कि जहन्नुम के पास से चले आओ, जहन्नुम के पास से चले आओ, लेकिन तुम नहीं मानते, इसी में घुसे चले जाते हो। आज हमारा भी यही हाल है, जब हम किसी को खींच खींच कर भी जहन्नुम से आजादी दिलाना चाहते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानते। आयत नंबर 120 के अंदर आता है, वज़रु ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, और जाहिर गुनाह को छोड़ दो और इसके छुपे को भी, बेशक जो लोग गुनाह कमाते हैं अन करीब उन्हें इसका बदला दिया जाएगा जिसका वो इर्तिकाब किया करते थे। यानी हलाल और हराम सिर्फ खाने की चीजों पर नहीं मुनहसर, बल्कि हर जाहिर और बातिन गुनाह को छोड़ना जरूरी है। उलिमा ने लिखा है, जाहिर गुनाह वो है जो हाथ पांव से किए जाते हैं, जैसे चोरी, जना, और पोशीदा गुनाह वो है जिसके करने का दिल में अज़म हो या जो अकीदा से ताल्लुक रखते हों, जैसे कुफ्र, शिर्क और निफाक वगैरह। फिर जिन गुनाहों का नुकसान आम लोगों पर वाज़िया हो वो जाहिर गुनाह कहलाते हैं, और जिनके नुकसान से चंद मखसूस आदमियों के सिवा जो से वाकिफ ना हो वो बातिन गुनाह कहलाते हैं।
سیدنا نواز بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، یعنی تجھے پریشان کر دے، تجھے بے چین کر دے اور تمہیں لوگوں کو اس سے آگاہ ہونا برا لگے. یعنی اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی بات چیت کرنا پسند نہ کرے، اور ہماری ذات کو برا لگے کہ ہماری باتیں کسی کو نہ پتہ چلیں. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے. گناہ چاہے ظاہر ہو یا باطن، اس کو حرام قرار دے دیا گیا. پھر آیت نمبر 122 کے اندر آتا ہے اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت، مردہ اور مومن کو زندہ قرار دے دیا، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی طریقوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اسے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے. اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر ہمیشہ چلتا ہے. اور ایسا کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کامیابی اور کامرانی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اس دن اپنا نور کو ڈالا، تو جس پر اس دن نور الہی کا اثر پہنچ گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تعالی ہمارے قلب کو نور عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نور ہم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. آیت نمبر 123 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے. وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ زیادہ جاننے والا ہے. جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے. یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی برہان، کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے. اللہ اکبر. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب تک فرشتے ہم سے ملاقات نہیں کر لیتے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جب کوئی بات ماننا نہیں چاہتا تو وہ اکڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے لیے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پکیدہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ کرن آیا جس میں مجھے پیدا کیا گیا. کرن زمانے کو کہتے ہیں نا. پھر آگے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 25 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چل رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خبر دی کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی صرف اسی کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تقاضۂ عدل کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے.
اور ہدایت اور گمراہی ہر دور کا ایک مقرر نظام ربانی ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اس کی طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اسباب مہیا کرتا ہے. پھر قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اس کے شرح صدر اس کو عطا کر دیتا ہے, اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. لیکن جو خواہش کرتا ہے دنیا کی, ہاں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اور اس کی حالت اس آدمی جیسے ہوتی ہے جو بے تکلف تمام آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے لیکن ویسا نہیں کر پاتا. یعنی توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتا. اور حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں نا. یہ ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں. اور یہاں پہ جو رجس کی بات ہوئی, رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں, یعنی شیطانی عذاب. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, یعنی اسلام کو اس آدمی کے لیے سہل اور آسان بنا دیا گیا. تو پھر ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب میرے سینے کو کھول دے. اور اس میں ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یا اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرا کام آسان کر دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے. اور میرا کام میرے لیے آسان کر کے میری زبان کی گرہ کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور یہ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں صحیح معنوں میں سننے والا, سمجھانے والا بنا دے. اس لیے جب قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے تو شرح صدر کی دعا پڑھی جاتی ہے. اور آج اسی کا تذکرہ ہمیں قرآن سے مل گیا. پھر آیت نمبر 127 کے اندر آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون, انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. دار السلام, سلامتی کا گھر. کس کے لیے؟ سلامتی کے گھر سے مراد ہے جنت کا راستہ. یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا, انہیں اپنی محبت سے نوازے گا اور ان کا حافظ اور ناصر ہوگا. جیسے کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ہجر کے اندر کہتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوا بسلام, ادخلوا بسلام, بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے سینوں میں یہ جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے. بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, اس میں انہیں نہ کچھ تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ کبھی اس سے نکالے جانے والے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے مائک جو ہے نا وہ پلیز بند کر دیں. جزاک اللہ خیر. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن وہ اس دن سب کو جمع کرے گا, اے جنوں کی جماعت, بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا اور انسانوں میں ان سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب, بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے, بس میں ہمیشہ رہنے والے ہو, مگر جو اللہ چاہے, بے شک تیرا رب کمال حکمت والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. بعض کا بعض سے فائدہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا. کیا ہے یہ؟ انہوں نے ان کو گمراہی کی طرف دعوت دی نا, جنوں نے, شیطانوں نے انسان کو دعوت دی. جنی جیسے فرشتے انسان کے اندر القاء یعنی تم نے انسانوں کو اغوا اور گمراہ کر کے بہت فائدے اٹھائے. جبکہ یعنی جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ کہ انہوں نے انسان کو گمراہی کی طرف دعوت دی اور انسان نے قبول کر لیا, جبکہ انسانوں نے جنوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ان سے طرح طرح کے گناہ اور برے کام سیکھے. جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا اب بھی اس میں شامل ہے. سیدنا عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انان میں نازل ہوتے ہیں اور انان بادل کو کہتے ہیں.
پھر آسمان میں جس کام کا فیصلہ ہوتا ہے آپس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اس موقع پر شیطان ان میں سے کوئی بات اچک لے جاتا ہے اور سن لیتا ہے، پھر وہ بات کاہنوں کو القا کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس میں سے جھوٹ اپنی طرف سے ملا دیتا ہے. یہ ہے فائدہ اٹھانا. پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ شیطان کا گزر ایک جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی، یعنی اللہ کی عبادت اور ذکر کر رہی تھی. اس نے اس کو فتنے میں ڈالنا چاہا مگر تفرقہ پردازی نہ کر سکا، یعنی فرقے میں نہ ڈال سکا، تفرقہ نہ ڈال سکا. پھر ایک اور لوگوں میں آیا جو دنیا کی باتیں کر رہا تھا، ان کو بہکایا یہاں تک کہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ تو بچ گئے لیکن جو ذکر نہیں کر رہے تھے وہ آپس میں تفرقے میں پڑ گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرتا ہے تو پھر شیطانی وسوسوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ابلیس سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کے لٹکن ہیں، یعنی اس نے کچھ چیزیں لٹکا رکھی ہیں. پوچھا کہ اے ابلیس یہ لٹکن کیسے ہیں؟ یہ جو تو نے بڑی خوبصورت سی جو لڑیاں سی لٹکنے سی، آپ دیکھیں جب ہم کسی گھر میں جائیں اور کرٹن بڑے خوبصورت سے لٹک رہے ہوں موتیوں والے تو ہم کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح کچھ لٹکن جو خوبصورت تھے، چمک دمک والے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو دیکھا کہ لٹکن اس کے ساتھ موجود تھے جو اس نے لٹکا رکھے تھے. تو میں نے پوچھا ابلیس یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں فرزند آدم کو مبتلا کرتا ہوں. حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ کیا ان میں میرے لیے بھی کچھ ہے؟ یعنی کیا ان لٹکنوں میں بھی اس میں سے کوئی حصہ لوں گا؟ میرے لیے بھی کچھ ہے؟ وہ بولا جب آپ شکم سیر ہوتے ہو، اللہ اکبر، جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو، اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو کہ پیٹ تن جاتا ہے، تو نماز کا پڑھنا آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بھار ہو جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ اب رمضان کے مہینے میں ہم خود مشاہدہ کر لیں، جو روزے کی حالت میں نمازیں وہ اچھی پڑھی جاتی ہیں اور جب روزہ کھولنے کی دیر ہے نماز مغرب کو خراب شیطان کرتا ہے. تو کیا کہنے لگا؟ جب آپ شکم سیر ہو کر کھاتے ہو تو نماز کا پڑھنا اور ذکر الہی میں آپ پر بھاری کر دیتا ہوں. سیدنا یحییٰ نے پوچھا کہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے میرے لیے؟ کہا اللہ کی قسم اور کچھ نہیں. حضرت یحییٰ نے کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. ابلیس بولا اللہ کی قسم میں اب کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا، یعنی میں نے تو تجھے تیری خیر خواہی کی اور تو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو ابلیس بھی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ آئندہ سے میں بھی پھر کسی کی خیر خواہی نہیں کروں گا. تو یہ ہے شیطانی وسوسے جو شیطان انسانوں کے اندر ڈالتا ہے، اور اس طرح سے پیغمبر سے بات کر کے اس کو طریقہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جس میں وسوسے. کن کن چیزوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ جب وہ گندگی میں ہوتے ہیں، جس میں نمبر 1. نمبر 2 وسوسہ کب ڈالتا ہے؟ جب وہ نیکی کے سے زیادہ گناہ کے قریب ہوتا ہے. نمبر 3 کب وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ جب وہ شہوت والی چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو اجاگر کرتے ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے. نمبر 4 وسوسہ وہ کیسے ڈالتا ہے؟ جب پیٹ بھر کر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں، وہ علامات ہیں جن کی بنا پر شیطان ہمارے اندر حاوی ہو کے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے تو اللہ عز و جل نے کیا کہا تھا؟ جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو کیا پڑھ؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور ناس، یہ شیطان کے شر سے بچنے کے وظیفے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں سے بچ جائیں تو معوذتین کی کثرت ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتی ہے، ان وسوسوں سے بچا سکتی ہے، کیونکہ شیطان
आदमी की रगों में खून की तरह दौड़ता है, जैसे खून दौड़ रहा है ना, शैतान ऐसे दौड़ता है। तो इसी तरह अता बिन इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो ये कहता है वो ईज़ु कमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन वहामातिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। फिर फरमाते हैं कि इस तरह मेरे बाप इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक के लिए पनाह मांगा करते थे। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक के लिए पनाह मांगा करते थे और ये दुआ पढ़ा करते थे। तो हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए ताकि हम शैतान से पनाह ले लें। फिर जो निगाह होती है ना, बदनजरी, और कहते हैं ये शैतान गुनाह को तेरी नजरों में आराइश कर देता है, खूबसूरत बना देता है। और बात सलफ से ये हकायत हमें मिलती है, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, जब शैतान गुनाह को तेरी नजरों में आराइश देगा तो क्या करेगा? उसने जवाब दिया कि मैं इसको मेहनत में डालूंगा। इन बुजुर्ग ने फिर 2 मरतबा कहा, अगर फिर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या करेगा? शागिर्द ने दोनों मरतबा यही कहा कि उसको मैं मशक्कत में डाल दूंगा। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बात बहुत बड़ी है, ये बता कि अगर तू किसी बकरियों के गले पर गुजरे और गले का कुत्ता तुझ पर हमला करे और तुझको चलने से बाज रखे तो तू क्या करेगा? तो क्या कहने लगा, मैं उस कुत्ते को मारूंगा और बकदरे अमकान यानी हटाने की कोशिश करूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि तेरे लिए बड़ा काम है, तुमको चाहिए कि गले के मालिक को पुकारो। जो गले का, जो उस जगह का मालिक, उसको पुकारो ताकि तुमको कुत्ते के शर से बचा ले। तो हमने फिर अपने रब को पुकारना है, रब को पुकारना है ताकि वो हमें इस ये शर से, ये जो एक शरीर हमारे साथ जो शैतान की सूरत में है, अल्लाह ताला इसकी शरारतों से भी महफूज और मामून रखे। फिर शैतान का वसवसा और फितना कब हमलावर होता है? जब इंसान गाने सुनता है, सॉन्ग सुनता है, मौसीकी सुनता है, ये घंटियां, गाना बजाना, ये इतना रवाज आम हो गया कि हमारे मोबाइल्स के ऊपर भी जब किसी को कभी कॉल की जाती है तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत वो आवाजें, सिर्फ गाने नहीं है, म्यूजिक सॉन्ग्स इतने आते हैं कि समझ नहीं आती। और बस औक़ात रोजे की हालत में फिर कम से कम हमें अपनी उंगलियां अपने कानों में डालनी पड़ जाती हैं कि अब क्या करें। तो ये जो मौसीकी है, इसकी वजह से शैतान इंसान के अंदर हावी हो जाता है और फिर उसको गुनाह करवाने लगता है। तो ये शैतान के, इब्लीस के वसवसे हैं और यहाँ पर इन्हीं वसवसों का जिक्र किया जा रहा है कि वो, हम उनसे फायदा उठाते हैं और वो हमसे फायदा उठाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया आगे, या माशरल जिन्नी वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया जो तुम पर मेरी आयात बयान करे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराए? वो कहेंगे हम अपने आप पर गवाही देते हैं, इन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दे दिया। और वो अपने आप पर गवाही देंगे यकीनन वो काफिर थे, धोखे में पड़ गए, गाफिल हो गए, शैतान के शुरूर में फंस गए और बहुत मुश्किल था कि वो उस लम्हे से, उस गुनाह से निकलते। आयत नंबर 135 के अंदर आता है, कुल या कौम यअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, कह दे ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करो, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। तो तुम अनकरीब जान लोगे वो कौन है जिसके लिए इसका घर का अच्छा अंजाम होता है, जिसके लिए इस घर का अच्छा अंजाम होता है। बिलाशुबा हकीकत ये है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। असल में ये जो आयत है ना, ये सख्त वईद और शदीद सरजनश इसमें की गई है कि अगर तुम्हारा ये गुमान है कि तुम हदायत पर हो तो फिर अपने तरीके के मुताबिक अमल क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के रसूल को क्या कहा कि तुम अपने तरीके पर अमल करो और उनको बताओ। और यहाँ पे ये सख्त वईद क्या है, जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, और कुरान की सूरह की आयत नंबर 121 और 122 में आता है, वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना इअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। और इन लोगों में से जो ईमान नहीं लाते, कह दो अपनी जगह अमल करो, यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं, और इंतजार करो, यकीनन हम भी इंतजार करने वाले हैं। यानी उस वक्त का इंतजार करो जब कयामत करीब आ जाएगी। और जब कयामत करीब आ गई तो फिर हम क्या कर सकेंगे?
ہمارا تو بچاؤ ہی بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر آیت نمبر 141 کے اندر آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور چھپڑوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، زیتون اور انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، اور اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے نہ گزرو سے کیا مراد ہے؟ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی، جیسے کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسندیدہ فرمایا ہے، 3 چیزیں میرے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے دوست کو دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے رب کی پسند دیکھتے ہیں اور ناپسند دیکھتے ہیں۔ میرے رب کی ناپسند کیا ہے؟ 3 چیزیں میرے اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 1، کیلو کال۔ کیلو کال کس کو کہتے ہیں؟ فضول بحث و مباحثہ، بات بات پہ بحث، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 2، مال کا ضائع کر دینا، ادھر ادھر فضول خرچی کرنا، جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ تو خرچ نہ کیا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ لٹاتا پھرا۔ نمبر 3، بکثرت سوال کرنا، جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے کیا کہ ان پر پھر جب گائے ذبح کرنے کی بات آئی تو اتنے سوالات کیے کہ ان پر وہ گائے پھر مشکل ہو گئی، متشبہ ہو گئی۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے۔ کیا ہم اسے بچنا چاہیں گے؟ فضول بحث مباحثہ چھوڑ دینی چاہیے نا بات کو۔ پھر مال کا ضائع کرنا، بس اوقات ہم غیروں پر لٹاتے پھرتے ہیں، اپنوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی تو وہی ہو گیا نا، مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ جس جگہ خرچ کرنے کا حکم تھا وہاں تو خرچ نہیں کیا، اور اپنی شوف کے لیے اور اپنی عزت کے لیے دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر بکثرت سوال کرنا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ آیت نمبر آگے ہم دیکھتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، آیت نمبر 147، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائے تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ کون مجرم ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو شہوات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو شیطانی وسوسوں پہ چلتا ہے، پھر وہ دشمن ہے، اپنا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 151 کے اندر آتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہہ دو آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ یہاں پہ ہم حرام، وہ کام جو حرام ہے، حرام کام جس پر وعید آئی ہو نا، جس پر اللہ کی ناراضگی، اس غصے کی بات آئی ہو۔ کون کون سے کام، وہ کون کون سے اعمال جو ہم پر حرام ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا، پہلے کون سے؟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، اور جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا تاکہ تم سمجھو۔ تاکیدی حکم، وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ رب العزت یہاں پہ تاکید کر رہے ہیں۔ پہلا کیا کہا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا
کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اور اگلا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے بعد یہاں بھی قرآن کے دوسرے مقام پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ والدین تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیرا باپ۔ یعنی 3 دفعہ آپ نے ماں کا نام لیا اور چوتھی دفعہ آپ نے کہا تیرا باپ، کیونکہ ماں جو مشقت اٹھا کے اولاد کو جنم دیتی ہے نا، اس کا ایک یہ حق مشقت اٹھا کے دنیا میں لانے کا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہم کر سکتے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سا عمل افضل ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے جو میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے کہا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر آگے کس چیز کو حرام کیا گیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج بھی یہ ایک فعل کبھی کیا جاتا ہے جس میں ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پورے دنیا میں زور و شور سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی آتا ہے اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے نزدیک؟ آپ نے کہا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے پیے، یعنی مفلسی کے ڈر سے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ اللہ کے نزدیک برا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نزدیک بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا تجھے روزی دیتا ہے وہ تیری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ مفلسی کے ڈر سے ہی اتنی خبریں میڈیا پہ گردش کرتی ہیں کہ فلاں نے اس مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی، خود بھی کر لی، بچوں کو بھی کھلا دیا۔ پیچھے محرک کیا ہوتا ہے؟ خوراک، کھانا۔ اللہ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے کس چیز سے منع کیا گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحش بیٹا ہر وہ قول یا فعل ہے جو قباحت میں بہت بڑا ہو، مثلا زنا، بہت بڑا فعل، اور شدید بخل۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو، خواہ وہ ذاکر ہو جیسے کوئی سب کے سامنے زنا یا قوم لوط کی حرکتیں کرے، یا پھر پوشیدہ حرکتیں جیسے چھپ کر زنا کرے، چوری کرے، حرام کاری کرے، اس کو منع کیا گیا۔ اور کیا کہا گیا؟ ایک جگہ پہ آتے ہیں زنا کے، تو بنی اسرائیل کے اندر آتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا والے محرکات ان کو بھی نہ چھوو، لٹریچر نہ پڑھو، ایسی فحش تصویریں نہ دیکھو،
ایسی گندی گفتگو نہ سنو اور اپنے ہاتھوں کو ان بٹنوں پہ جانے سے ہٹا لو جو فحش کی طرف لے جائیں، کیونکہ یہ برائی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں کہ وہ اپنے بندے یا اپنی بندی کو زنا کرتے دیکھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر زنا کو بھی حرام اور فحش قرار دے دیا گیا۔ پھر کس کام سے منع کیا گیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں۔ وہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا یعنی مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ 3 صورتیں تو کبھی نہیں کرنے والا، تو نہ ہی مسلمان کرے گا کیا کہ وہ نکاح کر کے بھی زنا کرے یا کسی انسان کو ناحق قتل کر دے، اور نمبر 3 وہ اپنا دین ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا ہم اسے بچنا چاہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کے والدین کی نافرمانی۔ جب ہمارے والدین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امی جی آپ کو نہیں پتا، آپ بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں کہنا، یہ والدین کی بے ادبی ہے۔ پھر آیت نمبر 155 کے اندر آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی ہے، بڑی برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی، مبارک۔ الحمدللہ آج ہم اسی برکت والی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اور جب یہ برکت ہماری زندگیوں میں آئے گی نا اس کتاب کی وجہ سے، پھر ہم خوش ہو جائیں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ کی ہدانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دی۔ اور پھر کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، ہم اس کی جب پیروی کریں گے، اس کی ہدایات کو مانیں گے، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہم پر انعام کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ الحمدللہ ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 161 کے اندر آتا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا، مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی رب نے کیا کیا؟ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی میری کر دی۔ اور آگے کیا آتا ہے 163 آیت میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ کیا کہا گیا؟ میری نماز میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا میری قربانی، کیا میرا جینا، کیا میرا مرنا رب کے لیے ہے؟ کیونکہ ایک جگہ سورۃ کوثر کے اندر آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب کوئی، آپ نے فرمایا جب کوئی تکبیر کہتا ہے اور استفتاح کے طور پر یہ جو دعا پڑھتا ہے نا وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، سب سے منہ موڑ کر اسی کا فرما بردار بن گیا. بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. اے اللہ تو کائنات کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو برحق ہے، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے اعلیٰ اخلاق عطا کر دے. بے شک بہترین اخلاق عطا کرنے والا تو ہی ہے. مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے، تو ہی برکتوں والا رحمت کرنے والا ہے. جب یہ دعا کی جاتی ہے، جب وہ مغفرت مانگتا ہے تو اللہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اکبر. تو رجوع، اللہ کا رجوع کے لیے یہ دعا مسند احمد کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہم لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، ایک کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. جب ہم قرآن کو کھولے تو ہمارے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر آتا ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے. پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں. کیا کہا گیا؟ انبیاء اور رسل اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جانے اور انہیں ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان اور ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال کا وزن کرے. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، بھاری ہو کر جھک جائے گا، وہ جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. اور جس کا پلڑا نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی اس دن والوزن یومئذ الحق، ہر نیک اور برے عمل کا وزن حق کے ساتھ ہوگا. اور اس وقت حدیث میں کیا آتا ہے کہ 2 صورتیں ایسی ہوں گی جو بادلوں کا سایہ لیے، سائبان کا سایہ لیے، صفے باندھے پرندوں کی 2 جماعتوں کی صورت میں آ کھڑی ہوں گی. اور وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. پڑھتے ہیں کیا ہم اسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کا حصہ بنا دے کہ ہم اس کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے وزن کو، ہمارے اعمال کے وزن کو بھاری کرنے والی، نیکیوں کے اوزان کو بھاری کرنے والی ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب اعمال کو تولیں گے تو کچھ لوگ کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن ان کے اعمالوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی انہوں نے شرک کیا ہوگا، کبھی اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوگا، کبھی اللہ کے حرام کردہ کام کیے ہوں گے، اور کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو جو تہامہ کے پہاڑ جتنی ہوں گی بڑی بڑی، ان کو اڑا دے گا، ان کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ یا رب ہمیں ہماری نیکیوں پر ثابت قدمی عطا کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہماری نیکیوں میں استقامت دے، کیونکہ نیکی بھی ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. آیت نمبر
19 کے اندر آتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، یہاں پر بھی وسوسے کی بات ہو گئی، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے چھپایا گیا تھا۔ اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں دخل سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ کس نے کہا تھا کہ تم کھاؤ پیو جنت کے پھل کو تو تم فرشتے بن جاؤ گے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ قسم کھا کر یقین دہانی کروائی آدم اور حوا کو کہ آپ اس جنت کا پھل کھائیں پیئیں، آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور قسم کھا کے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا ہے۔ تو جب شیطان نے یہ کام کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کے لباس کو اتروا دیا گیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، تو شرم گاہوں کو پھر یہ چھپانے لگے، لباس کو اتروا دیا۔ تو سب سے پہلے جو شیطانی حملہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لباس کو اتروا دیتا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کہتا ہے کہ بس بازو آدھے کر لو، پھر آدھے سے بھی کہتا ہے ہاف کر لو، سلیو لیس کر لو، اور پھر یہ بھی اتروا دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے پاجامہ ٹروزر لے جاؤ، اور کبھی اس کو بھی آدھا کروا دیتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال کر بلندی پہ لے جاتا ہے، پھر اس کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے کہ کون سا لباس ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 36 کے اندر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما وریشا، اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ کیا کہا گیا کہ تقوی کا لباس؟ تقوی کے لباس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لباس جو پردہ پوشی کرتا ہو، ساتر ہو، ایسا پتلا اور شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کی ساری سلوٹیں اور مقامات سطر سب کچھ نظر آتا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ لباس فاخرانہ اور متکبرانہ نہ ہو، نہ دامن دراز ہو، نہ اپنی حیثیت سے کمتر درجے کا ہو اور گندا ہو، کیونکہ یہ سب تقوی کے خلاف ہے۔ تیسرا وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرنے لگے اور عورتیں مردوں کا سا پہن کر مرد بننے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، اور پانچواں یہ کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی غیر مسلم قوم کی نقالی نہ کی گئی ہو، کیونکہ غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن اور ان کا لباس اختیار کرنے سے جہاں ہمارا قومی تشخص مجروح ہوتا ہے، وہاں یہ بات اس قوم کے مقابلے میں تمہاری ذہنی مرعوبیت کی بھی دلیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کہ یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ تو شیطان کا ایک مکر و فریب کیا تھا کہ شیطان نے ہمارے باپ کو سبز باغ دکھلا کے جنت سے نکلوا دیا، اور سب سے پہلا وار جو اس نے کیا انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دیتا ہے، بے حجابی کو عام کر دیتا ہے، شرم و حیا کو تار تار کر دیتا ہے، اور پھر یہ ہمارا دشمن ہمیں دیکھ کے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، ہمیں غفلت میں ڈال کر ہمارا مذاق اڑاتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اور پھر یہ ہمیں بے حیائی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی یہ جو آیت نمبر 28 کے اندر کیا آتا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ کہہ دو بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو نا کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے،
بغیر پردہ اور اوٹ کے ننگا نہانا، اور بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، یا محفل میں بھی کسی کا ستر کھل جانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے بھی شرمناک فعل یہ کرتے تھے کہ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ اللہ اکبر، عورتیں بھی کعبہ کا طواف برہنہ کیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ اس چیز سے منع کر دیا کیا؟ اللہ اکبر، اور کہا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فواحش سے مراد بیٹا وہ عبادات ہیں جو انہوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھی نا، مثلا ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ مسجدوں میں کیسے آؤ؟ قل امر ربی بالقسط، آیت نمبر 29 میں آتا ہے، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ اپنا رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اس طرح وہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر سورۃ الاعراف کے اندر ہم دیکھیں تو تذکرہ ہمیں حضرت نوح کا ملتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ملتا ہے، قوم عاد کا ملتا ہے، اور ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا گیا؟ آخری آیت 88 میں، وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ کیا کہا گیا کہ دیکھو ان قوموں کا، بستیوں کا انجام کیا ہوا۔ اور کل ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کے ساتھ ہم ان قوموں کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے اوپر کون کون سے پیغمبر اترے ہیں، اور کن کن پیغمبروں کی انہوں نے آیات کو جھٹلایا، ان پر کون کون کا عذاب نازل ہوا۔ اور پھر آخر میں کہا گیا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ انہیں کفر پر صبر کا حکم نہیں بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی پیغمبر بھی عمل کرتا ہے، عمل کے بغیر تو پیغمبر بھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جو عمل نہیں کرے گا اس پر عذاب آئے گا، رسوا کرنے والا۔ اور پھر انتظار کرو کس کا؟ عذاب کا۔ اور پیغمبر کہتے ہیں میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے سے جو ہم نے سیکھا اور جو سکھایا اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔